بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آپ جن جوہلا کے ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ مثلا یہ جس قسم کا لباس ہماری اس بہن نے پہنا ہوا تھا، اس پہ شریف فتویٰ تو کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت تو یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو مولویت ہے، پاپائیت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اس طرح کا لباس میں حیران ہوں کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا کہ بھائی تو پاکستان میں کھڑا ہے۔ اس طرح کا لباس پہن کے جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی آیت لگنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے آپ یورپ امریکہ میں بے شک پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایون یہ تو مشہور برانڈ ہے دبئی میں، سعودیہ میں لوگ پہن رہے ہیں، وہ برانڈ والے بھی بیچارے ان کو بھی فکر پڑ گئی کہ برانڈ ہی نہ ہمارا بیٹھ جائے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بھائی مسئلہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں ابھی تو مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دکان پہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں تو وہ دکانیں بھی ذرا اپنے لیے کوئی احتیاط کا معاملہ کر لیں۔ ہاں، اور جس ملک کے اندر ٹیلی نار کو کلمہ لکھ کے لگانا پڑ جائے اپنے ہیڈ آفس کے باہر، ٹیلی نار والوں کا کیا کام ہے کہ وہ کلمہ لکھ کے لگائیں، تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ان جوہلا میں رہ رہے ہیں۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا ہے عائشہ کہ تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے پھری ہے تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کے اندر شامل کر دیتا اور کعبے کے دروازے کو میں نچلے لیول کے اوپر لے آتا تاکہ ایک عام آدمی بھی اندر جا سکے، لیکن مجھے خطرہ ہے یہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں، حالانکہ وہ صحابہ تھے، حضور کی ایک بات پہ جان چھڑکنے والے تھے، لیکن نبی الاسلام نے ان سے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یہ کعبہ گرا دیا ہے، وہ ایک جو نسلاً ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ والی کوئی حص بھڑک نہ اٹھے، نبی الاسلام نے نہیں کیا ایسا۔ تو آپ کو بھی اس ملک میں اس طرح کے معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ احتیاط اتنی ہو سکتی ہے جتنی آپ کریں گے، ادروائز تو ہم جتنے شیمپو استعمال کر رہے ہیں اور ٹوائلٹ میں رکھے ہوئے ہیں ان میں عربی زبان کے اندر ان کی کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سارے انگریڈینٹس عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، صابن کے اوپر، ٹی وی، آپ کے گھر میں جتنی بھی مصنوعات ہیں جن کے آپ ڈبے باہر پھینک دیتے ہیں ان پہ بھی عربی لکھی ہوئی ہے، خیر منا لئیے ذرا اپنی۔ اس لیول کے اوپر تو احتیاط ظاہر نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے، لیکن اس طرح کی احتیاط کہ جس میں آپ نے پبلکلی سامنے آنا ہے، اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے، جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا میرے بھائی، اس میں تو آپ کو روزانہ پولیس راز سے گزرنا پڑتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا، لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں، کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں، پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے گیا۔ جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی وہ بھی میں تمہیں کورٹ تو کیس دسیا سارا، چلے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری، اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس، بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے، جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے، بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی، ادروائز میں آپ کو بتاؤں اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے۔ یہ آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، راحیل شریف صاحب کو، اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود، اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی تاکہ برسی 4 سال بعد آئے۔ ہاں وہ لیپ کا سال تھا نا، ورنہ آپ کو اسلام آباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 فروری کو کرواتے تو آپ کو برسیاں نظر آتی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا۔ انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا۔ ہاں ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے۔ جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا، پورا شہر بند ہو گیا تھا۔ تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نہیں صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ، میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے۔ اس کے اپنے پیر نے اعلان برات کر دیا، باپا جانی نے، الیاس قادری صاحب نے، انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، وہ ان کا پیر تھا، اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا، اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی احتیاط کرنی ہوگی۔ میں نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرنی، ذہن میں رکھیے گا، یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں نہیں، 24 کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر۔ ہاں سیدھی بات لوگوں کو بتانی ہے، ظاہر ہے میری طرح کی زندگی
نہ علماء گزار سکتے ہیں، نہ مفتی گزار سکتے ہیں، نہ موٹیویشنل اسپیکر گزار سکتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں نے تو جا کے کالجز میں یونیورسٹیز میں درس دینے ہوتے ہیں، وہیں کوئی نعرہ مار کے سیدھا پیٹ میں چھرا گھوم دے گا، کوئی گولی مار دے گا، اس لیے تو بیچارے پھر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے نا، تو بیچارے اپنی کا درست ہے۔ میں جو کرٹیسزم کرتا ہوں ان پہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں؟ تم اتنا سا صحیح کرو تو تمہیں اپنی ویڈیو سے دستبردار ہونا پڑ جائے، تو میں نے تو اتنا ذرا صحیح کر دیا، تمہارے سارے بزرگوں کا گند سمیٹ دیا اللہ کے فضل سے، جس کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو گندی مکھی۔ جی میں وہ گندی مکھی ہوں جو تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہی ہے۔ یہ بتاؤ کس کہتے ہیں کہ یہ گندی مکھی بیٹھتا ہی گند کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے گند پھیلایا کس نے ہے، گند پہ بیٹھ رہا ہوں نا، یقیناً یہ گند بخاری مسلم کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے، یہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، کشف مجوب، تذکرۃ الاولیاء میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں انہیں کو گند کہہ رہے ہیں نا، تو یہ پھیلایا کس نے، پرنٹ کس نے کیا ہے، اس کے حق میں مناظرے کس نے لڑے ہیں؟ انہوں نے خود۔ تو پوری بات کیا کرو، تو میں نے تو یہ کرنا ہے، لیکن میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ونریبل نہیں کروں گا کہ وہ پبلکلی آ کے اس طریقے سے للکارے ان کو، نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن و سنت شیئر کروائیں، زیادہ کوئی چیز شیئر کروانی ہے ہماری ویڈیو شیئر کروائیں، وہ بھی آخری درجے میں، ادروائز قرآن و سنت کافی ہے۔ خود کیمرے پہ آ کے اس طریقے سے ونریبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس طرح کی لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ونریبل نہیں کیا، اسی لیے کہا کہ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں، چندے بھی ان کو دیں، مسجد بھی کوئی الگ نہ بنائے، کوئی چندہ بک نہ بنائے، اور سینہ بسینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے، ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پھیلائیں۔ ایک تو چیز یہ تھی، اور دوسری چیز، ہمیں قرآن کے حوالے سے اگر واقعی تڑپ ہے کہ جی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اتنا روگ لگا لیا، اور جو واقعتاً بے حرمتی ہو رہی ہے، جس کی پاداش میں یہ سارے احتجاج کرنے والے بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں الا ماشاء اللہ، اور وہ گستاخی ہے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے، تعلیمات کو۔ مجھے بتائیں تعلیمات سے استفادہ تو آپ تب کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن کے اصل دشمن ہم لوگ خود ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں۔ ہمیں یہ توفیق نہیں کہ روزانہ ایک رکوع اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں اور انہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے پہلے تو کسی نے سلیبس میں بھی قرآن کو ترجمے کے طور پہ شامل نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میرے نزدیک، یہ سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی ان کو جاتا ہے وہ یہ والا جاتا ہے۔ باقی ان کی سیاست سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ اگر یہ قرآن شروع سے شامل ہوتا تو آج شرک نہ پھیلتا اس ملک کے اندر۔ تو قرآن کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں، اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، لیکن اس تصویر کا ایک تلخ پہلو ہے کہ رسول اللہ شکایت بھی لگائیں گے جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، شفاعت تو ان کی ہونی ہے جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا، اور جنہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ان کی تو شکایت لگنی ہے۔ تو جن کی شکایت لگ رہی ہوگی ان کی پھر آگے شفاعت کیا ہونی ہے؟ آپ خود سوچ لیں۔ آج کوئی نان مسلم آئے گا، ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اسلام کے تعارف میں، اور آگے سے وہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی اسلام کا تعارف اسی کتاب سے حاصل کیا تھا؟ آپ کے ہاں نہیں، میں خالی ناظرہ پڑھے ہیں، مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی خدا کے لیے، اس میں ایک سین ہے جس میں جب ایک گورے کے سامنے مقدمہ لایا جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کے اوراق اس بندے کے سامنے رکھتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو گورا پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے مطلب تو نہیں پتا۔ وہ گورا ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فر تو پڑھ رہا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی حیران کن بات ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی ہے کہ جسے دنیا کے ہر ایریے کا بندہ فر پڑھے، زبانی کئی چیزیں پڑھے، اور جب پوچھا جائے کہ مطلب کیا ہو کہ مجھے مطلب نہیں پتا، تو گھوڑے نے تو سر پکڑ کے وہ کہتا ہے تو جھوٹ بولا ہے، تو بتانا نہیں چاہ رہا۔ ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ جی اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ حال ہے لوگوں کا قرآن سمجھنے کا، یہ قرآن کے ساتھ شغف کا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنایا ہے، ابھی تو حنیف قریشی صاحب نے وہ لطیفہ دوبارہ سنا دیا ہے۔ اب میں سنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا ایسے ایسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ وہ حنیف قریشی نے بھی وہ ابھی یہ اس واقعے کے بعد وہ لطیفہ سنایا کہ پاکستانی چلے گئے عرب کسی کنٹری کے اندر، وہاں عربیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، انہوں نے گالیاں نکالی، انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی۔
ظاہر ہے انہوں نے پنجابی میں تو نہیں نکالنی تھی، یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھو عربی کتنے اچھے ہیں، ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے، وہ اگو قرآن ہی پڑھتے سن۔ اس واقعے کے بعد میں نے کہا تھا یار ہمارا بھی حال یہی ہے کہ یہاں کوئی عربی میں گالی نکالے، کوئی فرینچ میں گالی نکالے یا قرآن پڑھے، ہمارے لیے قرآن برابر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے الا ماشاء اللہ۔ انہوں نے پکڑ کے میرا کلپ کاٹا جی، انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے، عربی میں گالیاں نکالنا ہے، اور نسویتوں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ پارٹی نسویتوں تو کے قرآن نہ لینا دینا، جاؤ اپنے بابے دے کلمے پڑھو۔ ہاں، اور جو بی بی سی نے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ دکھایا جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا ہے، بنگلہ دیش میں مردوں کو عام عادت تھی کہ کسی بھی دیوار کو دیکھ کے کیا داڑھی والا ہے، کیا ٹوپی والا ہے، کیا پینٹ شرٹ والا ہے، کیا شلوار قمیض والا ہے، یہ بھی نہیں دیکھنا، پاس سے عورتیں گزر ہی نہیں ہیں، پبلکلی انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے، جس طرح یہاں پہ بھی ہے لیکن اس بڑے لیول کے اوپر نہیں، یہاں تو لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں، تو وہ پیشاب کرتے تھے۔ انہوں نے بڑا اس کا تدارک کر کے دیکھا، پھر الٹیمیٹلی ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو یہ لکھ کے لگا رہے ہیں نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے بنگلہ لینگویج کے اندر، اس کی بجائے آپ اسے عربی رسم الخط میں جس میں قرآن لکھا جاتا ہے نا اس سٹائل میں آپ لکھ دیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا، انہوں نے دیوار پہ بڑے خوبصورت بالکل قرآن کی جو خطاطی اس کے سٹائل میں لکھا کہ یہاں پہ بال کرنا منع ہے، اور پھر انہوں نے کیمرے سے چھپ کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو بندہ بھی وہاں جاتا تھا وہ جیسے ہی بیٹھنے لگتا تھا وہ سامنے دیکھتا تھا قرآن لکھا ہوا ہے، وہ فوراً جو ہے سائڈ پہ ہو جاتا تھا، اور کئی لوگ یوں چوم رہے ہیں اسے ایسے کر کے پیشاب کو، وہ جو لکھا ہے نا بال کرنا منع ہے اس لفظ کو چوم رہے ہیں، جیسے پاکستانیوں کو حلوے کا مطلب نہیں پتا، بنگالیوں کو بال کا مطلب نہیں پتا کیا ہے۔ ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے میرے بھائی، ہمیں کوئی تراجم کا نہیں پتا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ تو اصل جرم ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، اور پھر پریشان ہے کہ امت گمراہی کی طرف کس طرح چلی گئی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ اور اہل بیت، تابعین تبع تابعین علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، ان لوگوں کی کامیابی کا راز تھا قرآن کو پکڑنا، اور ہماری خاری کے پیچھے جو اصل جرم ہے وہ قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا ہے، اور یہ تو دنیا میں سزا ہے، ابھی آخرت کی سزا والعیاذ باللہ تعالی باقی ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے بیوی بچوں تک، باقی مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ان لوگوں میں نہ شمار فرمائے کہ جن کی شکایت لگے گی بسبب اس کے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ آمین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔